جی شیخ، سوال یہ ہے کہ کسی کا ایبراڈ میں کہیں انتقال ہوتا ہے کسی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی وجہ سے. فار ایگزامپل آسٹریلیا میں کسی کا ملٹی سٹوری بلڈنگ سے گر کے ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کچھ فارمیلٹیز ایسی رہتی ہے کنٹریز کی کہ ہفتہ بھر یا 10 دن تک باڈی نہیں ملتی ہے، تو وہ بہت کروشل پیریڈ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے. تو ان کا بولنا یہ آتا ہے کہ یہ پیریڈ میں اسپیسیفک کوئی عمل ہے کہ جو کیا جا سکتا ہے. بھائی سوال کیا، کسی کا انتقال ہو جائے، وہ یہاں نہیں ہمارے ملک میں، اس کے والدین اس ملک میں، بچہ کہیں باہر پڑھائی کے لیے تھا، انتقال ہو گیا تو 10-12 دن شاید وہ لاش کو نہیں دیتے ہیں، تو اس پیریڈ میں والدین کیا کریں؟ دیکھیے، جب انتقال کی خبر آپ کو مل جائے اس کے بعد سے غم شروع ہو جاتا ہے، اور میکسیمم اجازت ہے عورتوں کو 3 دن، اگر بیٹے کا ہے تو، اگر شوہر کا ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے. لیکن اس میں بھی علماء لکھتے ہیں، مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہوا 2 مہینے پہلے، خبر ملی آج، تو وہ 2 منتھس انکلوڈ ہے اس کے اندر آلریڈی. اب اس کو صرف ٹائم ملیں گا 2 منتھس اینڈ 10 days، 4 مہینے 10 دن نہیں ملیں گا، چونکہ ہو گیا، اس کی انتقال ہو گیا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، الگ بات. لیکن اس کا مسئلہ تو ہو گیا کہ جو 4 مہینے 10 دن رکنا تھا یہاں سے ہوں گا، تو اب ان کو معلوم ہو گیا انتقال ہو گیا، ابھی نماز نہیں ہوئی، غسل نہیں دیا گیا، جنازہ نہیں ہوا، لیکن ان کا غم کا ٹائم ختم ہو جائے گا. لیکن جو پیریڈ ہے جس میں غم مناتے ہیں، مارننگ کرتے ہیں انسان، اور اس کے لیے غم منا سکتا ہے، اور وہ بھی صرف عورتوں کی اجازت ہے، اور وہ میکسیمم کتنے دن کے لیے؟ 3 days ہے. شوہر ہے تو 4 مہینے 10 دن، تو لہٰذا پہلی بات تو 10 دن تک یہ غم نہیں منائیں گے، ان کا غم 3rd day تک ہو گیا ختم. پہلا کام یہ کرنا ہے ان کو. اس کے بعد وہ انتظار کریں تاکہ اس کا جو لاش وغیرہ ملے. ہر ملک کی اپنی کارروائی اور طور طریقے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ سعودی میں کسی کا انتقال ہوا تو جو انسان مر گیا وہ اسٹیٹ پراپرٹی ہوتا ہے، انتقال کی صرف خبر آپ کو دینا پڑتی ہے، پھر محکمہ آتا ہے، محکمہ آ کے لاش لے جاتا ہے. آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، وہاں چاہے آپ ایکسپرٹ ہو چاہے وہاں کے ریسیڈنٹس، پھر محکمہ لے کے جاتا ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہاں لے جائے گا. پھر آپ اپنی گاڑیوں سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، نہلایا اور کفنایا جاتا ہے، نہلانے کفنانے کے بعد وہ بتا دیتے کہاں دفنانے والے ان کو، آپ وہاں پہنچ جائیں، تو آپ وہاں پہنچ جائیں. پھر وہ آپ کے سامنے لاتے ہیں، وہاں نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کا تدفین ہو جاتی ہے، آپ کو باڈی نہیں ملتی چونکہ اسٹیٹ پراپرٹی باڈی. سیم رول جو ہے یورپ کے بہت سارے کنٹریز میں. میرا UK جانا ہوا تھا، وہاں بھی ایک صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ان کو 2 days کے بعد باڈی ملی تھی. وہاں جنرلی کوئی بھی انسان کیسے بھی مرو، اس کے بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹاپسی ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہی ہے کہ کیسے کاز آف ڈیتھ معلوم ہی کرتا ہے، تو باڈی دینا پڑتی ہے. اس کے بعد وہ ٹائم دیتے ہیں اور ایک جگہ بولتے ہیں وہاں آ جائیے، پھر آپ کو وہاں پہنچ جانا پڑتا ہے. پھر وہاں جانے کے بعد ایک پروویژن اتنا ہے کہ وہ لوگ گورنمنٹ آفیسر ساتھ میں ہی ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے نہلا بھی سکتے ہیں، آپ کفنا بھی سکتے ہیں، آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. دفنانے تک وہ جاتے نہیں آفیسرس، لے کے دفنانے کے بعد وہ آفیسرس چلے جاتے ہیں، تو وہاں بھی 2 دن لگ جاتے ہیں. باڈی ملنے کو ہی 2 دن لگتے ہیں. سعودی میں تو بہت جلدی کرتے ہیں چونکہ اسلامک اس سے جلدی کرنا ہے، لیکن یہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسا اس کو کہیں گے پوسٹ مارٹم ٹائپ ہوتا ہے، بیسک ٹیسٹ پورے کر لیے جاتے ہیں تاکہ ڈیتھ کا کاز کیا تھا وہ معلوم کرتے ہی ہر انسان کا، مرنے والے کا. یہ طریقہ ہے ان کی کنٹری کا، ہر کنٹری میں ہوتا ہے. تو جیسا اب کسی کی ڈیتھ ہوئی، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے یا مرڈر ہے یا جو بھی ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کافی دن رکھا، 10 days 12 days جو بھی تھا. تو آپ کا جو غم ہے سب سے پہلے تو 3 days میں ختم ہو گیا، میکس ٹو میکس. نیچرلی ظاہر سی بات ہے، انسان کو یاد آئی چیزیں تو رونا وغیرہ آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو غم تھا وہ ختم ہوا آپ کا. اس کے بعد آپ انتظار کریں گے، اس کے بعد تدفین وغیرہ جب بھی ہوں گی تو وہاں جو لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیں وہ آپ کے لیے بھی کافی ہو جائیں گا انشاءاللہ. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں بھی پڑھی جائے، چونکہ غائبانہ جنازے کی نماز کے تعلق سے یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں 2 شکلوں میں ہی پڑھی جا سکتی ہے. پہلی شکل، آپ کو پتہ ہے کنفرم کسی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، صحابہ سے کہا چلو نماز جنازہ پڑھیں گے ہم، تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے جبرائیل نے ابھی بتایا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا لیکن کسی کو بتایا نہیں، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. تو یہاں صحابہ نے اور اللہ کے رسول اور صحابہ نے ان کی غائبانہ پڑھی. ٹھیک ہے، تو ایک شکل ہو گئی جب کسی نے نہیں پڑھی. دوسرا، آپ غائبانہ نماز جنازہ تب بھی پڑھ سکتے ہیں جب مرنے والی شخصیت بہت کچھ خاص ہو، لیکن اس میں اختلاف علماء کا، کسی نے کہا کسی نے کہا نہ. پہلے اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، جس کی نہیں ہوئی اس کی پڑھنا ہے. دوسرے اس میں اختلاف، کچھ نے کہا کہ پڑھی جائیں گی. کون؟ خاص شخصیت، ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں علماء آ سکتے ہیں، اکنامسٹ آ سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کے لیے کچھ کیا، آپ ان کی پڑھ سکتے ہیں. عام لوگوں کی نہیں کہوں، تو بہرحال یہ نہیں ہوں گی. تو لہٰذا وہ غائبانہ نہ پڑھے اگر وہاں نماز جنازہ ہو رہی ہے. اگر وہاں نہیں پڑھ رہے کوئی تو پھر یہاں غائبانہ وہ پڑھ سکتے ہیں. راہ یہ السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.